حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگوں کے سو جانے کے بعد اٹھ کر قیام یعنی عبادت فرمایا کرتے تو ان سے صبح تک شہد کی مکھی سی بن بناہٹ سنائی دیتی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اے اشکان صحابہ و اہل بیت و اولیاء اعظام، شہد کی مکی سی آواز کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ انہی کی زبانی سنیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، پہلی بار کی حاضری یعنی پہلے سفر حج میں مینا شریف کی مسجد میں مغرب کے وقت حاضر تھا۔ جب سب لوگ مسجد سے چلے گئے تو مسجد کے اندرونی حصے میں ایک صاحب کو دیکھا کہ قبلہ رو وظیفے میں مصروف ہیں۔ میں صحن مسجد میں دروازے کے پاس تھا اور کوئی تیسرا مسجد میں نہ تھا۔ یکا یک ایک آواز گنگناہٹ کی سی اندر مسجد کے معلوم ہوئی، جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے۔ فوراً میرے قلب میں یہ حدیث آئی، اہل اللہ کے قلب سے ایسی آواز نکلتی ہے، یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے۔ میں وظیفہ چھوڑ کر ان کی طرف چلا کہ ان سے دعائے مغفرت کرواؤں۔ کبھی میں کسی بزرگ کے پاس بحمد اللہ تعالی دنیاوی حاجت لے کر نہ گیا، جب گیا اسی خیال سے کہ ان سے دعائے مغفرت کرواؤں۔ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب بھی کسی اللہ کے نیک بندے سے، کسی اللہ والے سے ملیں تو دنیاوی حاجات کے لیے نہیں بلکہ ان سے دعائے مغفرت اور خاتمہ بالخیر کی دعا فرمائیں۔ ان سے عرض کریں کہ ہمارے لیے خاتمہ بالخیر اور دعائے مغفرت فرما دیں۔ یہ ہمارے اولیاء اعظام کا بھی، ہمارے اکابر کا بھی یہی طریقہ رہا۔ غرض دو ہی قدم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غرض دو ہی قدم ان کی طرف چلا کہ ان بزرگ نے میری طرف منہ کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا، اللہم اغفر لی اخی ھذا، اللہم اغفر لی اخی ھذا، اللہم اغفر لی اخی ھذا، یعنی اے اللہ میرے اس بھائی کو بخش دے، اے اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے اس بھائی کی بخشش فرما۔ میں نے سمجھ لیا کہ فرماتے ہیں ہم نے تیرا کام کر دیا، اب تو ہمارے کام میں خلل نہ ڈال۔ میں ویسے ہی لوٹ آیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اے عاشقان رسول، اس حکایت سے یہ بھی درس ملا کہ دنیا کی منفعت کے مقابلے میں آخرت کی راحت اور گناہوں کی مغفرت کی چاہت زیادہ ہونی چاہیے۔ جب کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے، کسی اللہ کے ولی سے ملاقات کی سعادت ملے تو حتی الامکان ان سے خاتمہ بالخیر اور مغفرت کی دعا کی التجا کرنی چاہیے۔ خود بھی اپنی اور امت محبوبہ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گناہ گار ہو مگر جسے میں نے بچایا، لہذا مجھ سے مغفرت کا سوال کرو، میں تمہاری مغفرت فرما دوں گا۔ اور تم میں سے جس نے یقین کر لیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں، پھر مجھ سے میری قدرت کے وسیلے سے استغفار یعنی مغفرت چاہی تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس سے گمان بھی نہ ہوگا۔ ہونا عطار حشر میں رسوا، بے حساب اس کی مغفرت فرما۔